بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ کی اس سیریل نمبر 7 میں ہم حضرت عثمان غنی کے دور حکومت اور ان کی شہادت کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، تحقیقات سے یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں خانہ جنگیوں کی اصل وجہ ایران سے ہونے والے سونا تھا۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قدآور شخصیت بقید حیات رہی، وہ زبردست دباؤ قابو میں رہا، جس کے ابتدا دولت کے اچانک آ جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف ثابت قدمی کے ساتھ حکومت کے نظام کو چلایا۔ جہاں کہیں بھی اقرا پروری کہ کوئی چھوٹی سی بات سامنے آ جاتی تو فوراً سزا دیتے۔ جب کبھی یہ پتہ چلتا کہ دولت اور اقتدار کا استعمال اپنی ذاتیات کے لیے ہو رہا ہے تو برسر عام اس کے حوصلہ شک نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال پیش ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے مشہور اور کامیاب سپہ سالار نے ایک شاعر کو اس لیے انعام دیا کہ اس نے ان کی تعریف کی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر ان کی فرمائش کی، حالانکہ یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ یہ رقم حضرت خالد بن ولید نے شاعر کو اپنی ذاتی آمدنی سے دی تھی، تو انہیں اس جرم سے بری کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے قریب ہو چلے تو آپ نے 6 افراد کی ایک مشاورتی مجلس نامزد کی۔ انہیں یہ مشورہ دیا کہ ان کی جانشین کا انتخاب کیا جائے، اور یہ حکم بھی دیا کہ کسی بھی صورت میں ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ مجلس مشاورت اگر چاہے تو اس مجلس کے ہی کسی فرد کو چن سکتی ہے۔ اس مشاورتی مجلس کے افراد میں تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور چھٹے نمبر پر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جانشینی کے بارے میں عوام کی رائے اکٹھا کریں۔ انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا تو پتہ چلا کہ اکثریت کی رائے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان برابر بٹی ہوئی ہے۔ نئے امیر المومنین کے انتخاب میں مسجد نبوی میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ مجمع کے سامنے ان دونوں کے نام پیش ہوئے۔ ان سے سوالات پوچھے گئے کہ جن کا جواب انہیں دینا تھا۔ پہلا موقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ حکومت کی اس ذمہ داری کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دونوں خلفائے راشدین کے اپنے اپنائے ہوئے راستہ کے مطابق نبھائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نبھاؤں گا۔ اس جواب کا یہ مطلب نکالا گیا کہ حضرت علی دونوں شیوخ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور خلافت کی جو معراج چھوڑی ہے، اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے وہی سوال دہرایا گیا۔ انہوں نے اسبات میں جواب دیا، ہاں، میں حکومت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق اور دونوں خلفائے راشدین نے جو عملی نمونہ چھوڑا اس کے مطابق نبھاؤں گا۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان نے نامزدگی جیت لی، انہیں خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ ظاہری طور پر یہ سوال بے زر سا لگتا ہے، لیکن یہ حضرت عثمان بن عفان کے حق میں تھا۔ تاریخی تسلسل کو برقرار رکھنے کی حد تک یہ مقدمہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پرزور تعویل پیش کی جاتی ہے کہ خلافت کے انتخاب کے لیے اس مقام پر دونوں شیوخ یا خلفائے راشدین کی چھوڑی ہوئی روایت پر چلنے کی بات
موضوع نہیں لگتی۔ جب حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ وہ متقی، خدا ترس، عالم، انتہا درجہ کے ایماندار اور منصر مجاز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین صحابہ کرام میں سے تھے، بڑے دولت مند ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت انتہائی فراغ دلی کے ساتھ مسلمانوں کی بہبودی اور اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ سے پہلے نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے آپ نے شادی کی۔ حضرت عثمان انتہائی شرمیلے اور فوری فیصلے لینے میں پیش فرماتے تھے۔ یہ تمام خصوصیات فرد کو بے عزت تو بناتی ہیں، لیکن یہ خصوصیات ایک حاکم کی حیثیت سے حضرت عثمان کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے اقتدار کے لیے اکثر بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان یہ رسا کشی ہوا کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ یہ ساری حقیقتیں اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کر گئیں جب حضرت عثمان نے عہد خلافت میں وہ اتحاد کم ہونے لگا جو اسلام کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 12 سال کے عرصے تک رہی۔ ان کی خلافت کو 2 واضح حصوں میں الگ الگ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان کے پہلے 6 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا جو زور قائم کیا تھا، اسی سرعت و تیزی رفتاری کے سے اسلامی فوجیں مغرب میں آذربائیجان، کرمان، افغانستان، خراسان اور قازقستان کی جانب بڑھ گئی۔ ادھر مشرقی میں ان فوجوں نے لیبیا تک فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی دوران کردستان اور فارس میں اٹھنے والی کئی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے اہم ترین کارنامے انجام دیے جن کا اثر اسلامی تاریخ پر ہمیشہ رہا ہے۔ حضرت عثمان کے دور تک قرآن مجید 7 الگ الگ لہجوں میں پڑھا جاتا تھا، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں قرآن شریف کی قرأت کو ایک ہی معیار قائم کیا۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور سینکڑوں حفاظ نے اس کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ جنگ یمامہ میں جب کئی حفاظ کرام حافظ قرآن نے شہادت فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب کے مشورہ پر حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کو بالکل اسی ترتیب سے لکھوایا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا۔ اس نسخہ کو مصحف صدیقی کہا جاتا ہے۔ زبان عربی میں اس زمانے میں زیر زبر اور حرکات کے بغیر لکھی جاتی تھی، اسی لیے مصحف صدیقی میں بھی اعراب نہیں ہے۔ جب اسلامی حکومت کی سرحدیں عرب علاقوں سے نکل کر عجمی علاقوں تک پہنچ گئی جہاں کہ زبان عربی نہیں تھی، یہ خطرہ ہو چلا کہ کہیں قرآن شریف کے تلفظ کو غلط طریقہ سے نہ پڑھا جائے اور اس کے غلط مفہوم نہ اخذ کیے جائیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا ایک ایسا نسخہ تیار کرنے کا حکم دیا جس کا لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجہ کی بالکل موافق ہو اور جس میں اعراب اور حرکات بالکل اسی انداز سے ہوں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا تھا۔ جہاں کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت مختلف لہجہ اختیار کرتی تھی، اس جگہوں پہ اس لہجہ کے مطابق ضروری جوائشی درج کی گئی ہے اور آج تک تمام عالم اسلام اسی لہجہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کا دوسرا بڑا کارنامہ بحری بیڑے کی تیاری تھی۔ اس تجویز کی مخالفت بھی ہوئی اس خیال سے کہ عرب کی فوجیں صحراؤں میں تیز رفتاری کے ساتھ حملہ کے عادی ہیں اور یہ عرب افواج بحری بیڑے کے استعمال کے عادی نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ کے مشورہ پر حضرت عثمان نے ایک انتہائی طاقتور بحری بیڑے کی تیاری کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے مشرق میں بحر روم کی سیلوں پر بازنطینی افواج کے حملوں کو کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بحری بیڑا تیار ہو گیا
جس کے ذریعے یونان پر اسلامی افواج نے فتح حاصل کر لی۔ بحری بیڑا کہ مسلسل ترقی کی وجہ سے 10 سال کے اندر اسلامی فوج میں ایسی زبردست طاقت پیدا ہوگی کہ انہوں نے بازنطینی حکومت کے صدر مقام قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول پر بھی حملہ کر دیا۔ تو دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے 6 سالہ دور حکومت میں مسلمانوں کے درمیان سنگین اختلافات ابھرے۔ یہی وجہ تھی کہ اشرار کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ بنو امیہ قبیلہ کے چند افراد نے آپ کی اس جھجک کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بڑی جائیدادیں بنا لیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مقرر کردہ اہلکاروں کو نکال دیا اور ان کی جگہ بنو امیہ کے افراد کا تقرر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے اکثر افراد ان عہدوں کے اہل نہیں تھے۔ جب کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے نااہل افراد کے مطابق شکایت پیش کی گئی تو آپ فیصلہ لینے سے پیچھے ہٹتے رہے، چونکہ خود حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اس لیے مخالفین کو ان پر اقرا پروری کے الزامات عائد کرنے کا موقع ملا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان اسلام کے آنے سے پہلے آپسی چپلش رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کشمکش سرد پڑ گئی تھی۔ اب اس وقت اس بامی رساکشی کی ایک بار پھر سر اٹھایا۔ سب سے اہم عنصر جو اس سیاسی غیر استحکام کے پیچھے کار فرما تھا وہ تھا ایران سے حاصل ہونے والا بے حساب خزانہ۔ ابن خلدون اپنے مشہور تصنیف مقدمہ کے 478 میں مسعودی کے حوالے سے لکھتا ہے، جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کے ذاتی خزانے میں 1,50,000 دینار اور 1,00,000 درم موجود تھے۔ علاوہ اس کے کہ کرا اور حنین کے وادیوں میں ان کی کافی جائیدادیں تھیں، جس میں بے شمار اونٹ گھوڑے بھی تھے۔ ان جائیدادوں کی قیمت کا اندازہ 2,00,000 دینار بتایا جاتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی صرف ایک جائیداد کی قیمت 50,000 دینار تھی، جس میں 1,000 گھوڑے بھی تھے۔ حضرت طلحہ کو عراق کی جائیداد سے 1,000 دینار حاصل ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی استبل میں 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ تھے۔ علاوہ اس کے 10,000 بکریاں بھی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد کی 1/4 حصہ کی قیمت 84,000 دینار لگائی گئی۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس سونے اور چاندی کی اینٹیں تھیں، جن کے کاٹنے کے لیے کلہاڑی کی ضرورت پڑتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ، مصر، کوفہ اور اسکندریہ میں بے شمار مکانات حاصل کیے تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ نے کوفہ میں بھی ایک مکان تعمیر کیا تھا۔ یہ اس پرانے مکان کے علاوہ تھا جو مدینہ منورہ میں تھا۔ اس مکان کی مرمت اینٹ گارے اور اوک کی لکڑی سے کی گئی تھی۔ حضرت سعید ابن وقاص نے ایک عالی شان مکان تعمیر کروایا تھا، جس کی تعمیر میں لال پتھر استعمال کیا گیا تھے۔ حضرت مقداد نے مدینہ میں ایک مکان بنوایا، جس کے اندرونی اور بحری دیواروں پر روغن کیا گیا تھا۔ مسعودی لکھتا ہے کہ یہ ساری دولت بالکل ہی ایماندار اور رانہ طریقے سے حاصل کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ مختلف جنگوں سے حاصل شدہ غنیمت انہیں ملنے والا حصہ تھا۔ تو دوستو، یہ دولت انہیں مختلف جنگوں سے حاصل شدہ مال غنیمت سے بھی ملی اور تجارت کے ذریعے بھی۔ یہ دولت جمع کی گئی حلال طریقوں سے کمائی ہوئی اس دولت نے ان صحابہ کرام پر کوئی اثر نہ چھوڑا، لیکن قوم کے کچھ افراد اس دولت کے متعلق اس کے استعمال کے بارے میں ہمیشہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی یہ دولت، یہ امارات اولین خلیفہ راشدین کی اس سادگی بھرے دور کی بالکل برخلاف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پر بکرے کے چمڑے سے پیوند لگایا کرتے تھے، لیکن اب زمانہ بدل گیا تھا۔ فارس کے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے کچھ عربوں کے کردار کو بدل دیا تھا۔ دمشق، جہاں پر اموی گورنر کے حکمرانی تھی، وہی دمشق اب بڑے بڑے محلات اور عالیشان عمارات کا شہر بن گیا۔ عوام کی زندگی میں ایک بے رحم تنزلی کا دور شروع ہوگا۔ مردوں اور عورتوں میں قبیلی اور سرائی زندگی سے پرے
दौलत और आसाइश का अमल शामिल हो गया। रूहानी कुव्वत की जगह जिस्मानी लज्जत ने ले ली। कौम में बढ़ते हुए बगाड़ ने अफवाह फैलाने वालों, शरारत पसंदों और फसाद मचाने वालों को एक अच्छा मौका फराहम कर दिया। अथल बदल के इस दौर में वो इश्कास ने खुसूसी के साथ इंतहाई शाबाश भरा किरदार निभाया। एक था तो नौ मुस्लिम अब्दुल्ला बिन सबा। इसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। कूफा और मिस्र के लोगों को हजरत उस्मान के खिलाफ उसकाया। और दूसरा शख्स हुक्म बिन मरवान था, ये अमवी कबीला से था। इसके हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने मोतमद आला मुकर्रर किया था। हुक्म की जिम्मेदारी सरकारी खत व किताबत का अहम तरीन ओहदा था। इसने इस ओहदा का नाजायज फायदा उठाया और इंतहाई फैसला कुन लम्हात में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अहकामात की गलत तर्जमानी की। रफ्ता रफ्ता एक गैर मुतमिन और बेवफाइयों से भरी सूरत हाल पैदा होगी। आखिरकार बगावत की शक्ल में ये लावा फूट निकला। कूफा और मिस्र में बागियों के दस्ते मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। उन्होंने खलीफा मुस्लिमीन के घर को चारों तरफ से घेर लिया और इनसे इस्तीफा की मांग करने लगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इनके इस मांग को पूरा करने से इनकार किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो खिलाफत राशिदा की बुनियादें हिल जाते। बागियों ने इन पर हमला कर दिया और इंतहाई बेरहमी से इन्हें शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी शहादत 655 ईस्वी में हुई। इसकी फौरी बाद खाना जंगियों की इब्तिदा हुई। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल इंशाअल्लाह ताला हम इन खाना जंगियों की इब्तिदा से शुरू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।